أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف، حمد، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات ذی وقار، جمعۃ المبارک میں اس دن ہم حدیث نبویہ میں اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے، اور سید الایام اس وجہ سے ہے کہ اس دن اجتماعی عبادت جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی صورت میں ہوتی ہے، اور عبادت سب سے بڑی جو ہمارے ہاں جو فرض ہے، خمس صلوات فی کل یوم و لیلہ، کہ دن اور رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں. یہ نمازیں اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول اس وقت ہوں گی، قبولیت کا درجہ اس وقت حاصل کریں گی جب سورۃ المومنون کی آیت نمبر 2 کے مطابق جو آپ نے خطبہ مسنونہ میں سنی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے، کامیابی پا گئے وہ مومن لوگ، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. حضرات، نماز کی ایک کیفیت ظاہری ہوتی ہے، اور وہ ظاہری کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہماری عبادت ظاہر ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں بندہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز کی ایک کیفیت باطنی کیفیت ہے جو خفیہ ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص کے دل میں کون سا خیال اور تصور اور ارادہ ہے، کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے وہ کس قبولیت کے درجے پہ فائز ہوگی. وہ عبادت یہ کوئی شخص معلوم نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ ہم اپنے طور پر اللہ رب العالمین کی خشیت، عبادت کا شوق، عبادت کا ذوق، اور دل ہمارا اللہ رب العالمین سے ملاقات کے شوق میں تڑپ رہا ہو، اعضاء ہمارے پرسکون ہوں، اور دل اور دماغ کسی جلدی میں نہ ہو، اور ہم اپنے وجود کو سارے کے سارے کو کعبۃ اللہ کی طرف مبذول رکھے ہوئے ہوں، اور ہمارا دل رب کعبہ کی طرف ہو. اس دولت کا نام خشوع کہلاتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، میرا اور آپ کا نمازی بن جانا صرف نمازی بن جانا ہی کافی نہیں ہے. نماز کی ادائیگی کے لیے صرف مسجد میں تشریف لے آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خشوع کی دولت ہونی چاہیے، خشیت الہی کی وہ دولت ہونی چاہیے جو عبادت کا مغز ہے.
جو عبادت کی مخ ہے، جو عبادت کا اصل میں جسٹ ہے، وہ حاصل ہونا چاہیے۔ اور اگر نماز میں خشوع نہیں ہے، نماز میں وہ توجہ اور دھیان نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے دل میں نہیں آیا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تصور ایسا ہی تصور ہے کہ ہماری آنکھیں تو موجود ہیں لیکن اسے نظر نہیں آتا، ہمارے کان تو موجود ہیں لیکن اس سے ہم سن نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ تو موجود ہیں لیکن اس ہاتھ سے ہم کسی کو لمس اور ٹچ نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہماری اس نماز کی ہے کہ جس نماز میں ہم رب کے سامنے تو کھڑے ہیں لیکن ہمارے دل میں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طٰہٰ میں 14 نمبر آیت میں یہ بات فرمائی، اور یہ میری اور آپ کی عبادت حقیقت میں ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ حقیقت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں خالق اور مالک تمہارا الہ اور معبود ہوں، میری عبادت کرنی ہے، اور اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرنا ہے۔ اور یہ صرف وجود کو کھڑا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام اعضائے جسمانی ہمارے رب کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہوں اور دل پہ رقت طاری ہو، تب یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، آپ یہ تصور اور احساس یہ ذہن میں رکھیے کہ جب ہم نماز میں خشوع اور خضوع کی بات کرتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خشوع کی تعریف یہ کی ہے کہ نماز کا خشوع ہوتا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے معنی پہ غور کیجئے اور تصور کیجئے کہ ہم نماز میں رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کھڑا ہونے کا احساس ہمارے دل میں آیا اس انداز سے پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ وہ خشوع کیا ہے؟ السکون والطمأنینہ والتؤدۃ والوقار والتواضع والحامل علیہ الخوف من اللہ تعالی والمراقبۃ کما فی الحدیث۔ خشوع اس دولت کا نام ہے کہ بندہ سکون، اطمینان، نرمی اور وقار کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہو، اللہ کے سامنے، اور یہ دولت لے کے آئے جو اللہ کے خوف کی دولت ہے، خشیت کی دولت ہے۔ اور یہ اللہ کا خوف یہ اس کو جو عبادت کی طرف راغب کرتا ہے اور ساتھ اس کی نگہبانی بھی کرتا ہے۔ جب تک یہ دولت نہیں ہوگی سمجھیے ہماری عبادت وہ قبولیت کا درجہ اس انداز سے حاصل نہیں کر سکتی جو سورہ مومنون کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ اور جب ہم خشوع کی بات کرتے ہیں تو دو معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس ہمارے دل میں آتا ہے کہ رب کائنات ہمیں مشاہدہ کر رہا ہے، ہماری ہر حرکت سے، ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر قول سے وہ رب العالمین واقف ہے، اس کی مشاہدے میں یہ بات موجود ہے۔ اور خشوع کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عام حالت اور عام کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کا احساس، اس کے تقوی کا، اس کی خشیت کا احساس عام حالات و واقعات میں بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے
یہ احساس ہونا چاہیے کہ صرف نماز میں ہی نہیں، میرا مالک عام حالات میں بھی ہمارا اسی طرح ہی رب ہے جس طرح نماز میں ہمارا رب ہوتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 238 میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى، اور بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی عصر کی نماز کی فوکس کرتے ہوئے، توجہ اور دھیان زیادہ دیتے ہوئے اس کی ضرور حفاظت کرنا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، صرف رب کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، للہ قانتین، اس کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرا رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میرا مالک کہتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو اس نے سوال کیا ہے۔ اور بندہ سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پہ چلانا جس راستے پہ تو نے انعام کیا ہے، جن لوگوں پہ انعام کیا ہے ان کے راستے پہ چلانا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں بندہ اللہ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے، اپنی عبادت کو اس رب کے لیے مخصوص کرتا ہے، اور اگلی 3.5 آیتیں جو ہیں بندہ اپنے لیے رب سے سوال کرتا ہے، اور یہ بات پوری ہو جاتی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ھذا ما بینی و بین عبدی، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے بندے کے درمیان اور اپنے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ اب خود اندازہ کیجئے، یہ تو وہ شخص اللہ سے جواب لے گا جو الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وقفہ کرے گا، سنے گا، سوچے گا کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ اور صحیح بخاری کی وہ حدیث 50 نمبر جو دوسری کتب حدیث میں بھی موجود ہے، جس میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اطلع علینا رجل، ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثیاب، سفید رنگ کے اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید سواد الشعر، ڈینس بلیک کلر کے اس کے بال تھے، لا یری علیہ اثر السفر، اور اس کے جسم پہ کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اسے جانتا نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا،
اور فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ ران پہ رکھ کر کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کسے کہتے ہیں؟ سوال پوچھا، آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے ایمان کے 6 اجزاء بتائے، آپ اللہ پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، کتب پر، رسل پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر پر۔ وہ کہتا ہے صدقتہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، ہمیں یہ بات بڑی حیران کر دینے والی لگی کہ سوال بھی خود کر رہا ہے، جواب بھی دے، سن کے کہتا ہے آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ان استطعت الیہ سبیلا۔ آپ نے 5 ارکان بتا دیے، وہ کہتا ہے صدقتہ، آپ نے سچ کہا ہے۔ تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے، جس وجہ سے یہ حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ کہنے لگے مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس انداز سے کریں کأنک تراہ، گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تصور اور احساس پیدا کیجئے وہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دنیا میں کسی باس کے پاس چلے جائیں، کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں، کسی اے سی ڈی سی کے پاس، ایم این اے ایم پی اے کے پاس چلے جائیں، کسی چیف منسٹر پرائم منسٹر کے پاس چلے جائیں، احساس دل میں پہلے یہ رکھتے ہیں کہ بتائیے ذرا بات کس نے کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ پوچھ لے ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تصور اور احساس پیدا کیجئے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں ہمیں کتنا پتہ ہوتا ہے کہ مالک الملک کے سامنے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ احساس ہمارے دل میں کیسے پیدا ہوگا؟ اور یہ احساس جب تک ہمارے دل میں نہیں آئے گا، نمازوں میں خشوع اور خشیت کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور جو مومنوں کی صفت آپ نے سنی ہے، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج السالکین میں اور اقتداء الصراط المستقیم میں علامہ ابن تیمیہ نے وہ ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، وہ آپ بھی سنیے کہ ہماری نماز اصل میں نماز کیسی ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ بڑی پیاری مثال ہے، فرماتے ہیں نماز ایسی ہے، وقال بعض السلف، علماء کہتے ہیں الصلاۃ کجاریۃ، یہ نماز بھی ایک لونڈی کی طرح ہے، تہدی الی ملک من الملوک، جسے بادشاہوں میں کسی بادشاہ کی طرف گفٹ کیا جاتا ہے، فَمَطْوَنُّ بِمَنْ يَهْدِيَ إِلَيْهِ جَارِيَةً شَلًّا أَوْ عَوْرَايًا أَوْ عُمْيًا أَوْ مَقْطُوعَةَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ، کیا خیال ہے ایسی لونڈی کے بارے میں؟ آپ کسی بادشاہ کو اندھی لونڈی دے دیں، بہری دے دیں، کانی دے دیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، پاؤں کٹے ہوئے ہوں، او مریضتن او دمیمتن، مریضہ اور لاغر قسم کی لونڈی کسی بادشاہ کو دے دیں، بدصورت قسم کی لونڈی دے دیں، حتی یہدی الیہ جاریتن میتتن بلا روح، یا ایسی لونڈی دے دیں جس میں روح اور جان ہی نہ ہو، تو بتائیے فکیف بالصلاۃ التی یہدیہا العبد ویتقرب بہا الی ربہ تعالی، کیا خیال ہے اس نماز کے بارے میں کہ جس نماز کا نمازی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی نماز رب کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہے
جس طرح کوئی شخص بادشاہ کو لنگڑی، کانی، بہری، مریضہ اور اس قسم کی لونڈی پیش کر رہا ہے اس کو گفٹ کے طور پہ، بندہ جب نماز اس طرح کی پڑھتا ہے جس کو احسان کا معنی نہیں آتا، جس کو خشوع اور خضوع کا معنی ہی نہیں آتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے رب کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے، وہ یہی مثال سمجھے کہ جس طرح بادشاہ کو اس طرح کا گفٹ پیش کیا جا رہا ہے، آپ مالک الملک کو نعوذ باللہ اس طرح کی نماز پیش کر رہے ہیں۔ یہ احساس میرے بھائیوں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کا یہ کب حاصل ہوگا، اس کی اہمیت کو جانیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے کچھ باتیں ایسی رکھی ہیں ہمیں احساس ہو کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے، رب سے ملاقات کی اہمیت کیا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ یہ نماز گراں گزرتی ہے، بھاری ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ ڈرنے والوں پہ اب دیکھیے جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے یہ بوجھ ہی ہے، 10 منٹ کھڑے ہونا بھی اللہ کے سامنے بوجھ ہے۔ لیکن جو ڈرنے والے ہیں اللہ کہتے ہیں الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ رب سے ملنے والے ہیں، انہم الیہ راجعون، اس رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، ان کے اوپر بھاری نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کا خشوع اور خضوع کیسا ہوتا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، سنن ابی داود کی 904 نمبر حدیث ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکاء، آپ علیہ الصلاۃ کے سینے سے ایسی آوازیں آیا کرتی تھی جس طرح چکی کے پاٹ چل رہے ہوں، اس طرح کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور دوسری حدیث میرے بھائیوں عبداللہ بن سخیر بیان کرتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، وہو یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ولی جوفہ عزیز کعزیز المرجل، سنن نسائی کی 1214 نمبر حدیث ہے، آپ کے سینے سے پیٹ سے اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی جس طرح ہنڈیاں ابل رہی ہوتی۔ یہ خشیت کا، خوف کا علم تھا۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے تاریخ بغداد میں واقعہ موجود ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک باغ میں تھے، ظہر کا وقت ہوا، سنتیں شروع کر دی، سنتیں شروع کرتے وقت احساس ہوا پڑھ رہے ہیں سنتے شاید کوئی چیز قمیص میں آ گئی ہے، نماز کے بعد قمیص اتاری ہے، ساتھیوں کو کہتے ہیں مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے، اندر بھیڑ داخل ہو گئی تھی، 16-17 جگہ پر ڈنگ مار اس نے متورم کر دیا تھا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نماز ترک نہیں کی۔ یہ خشوع کا احساس اس طرح ہوتا ہے۔ اور امام سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں 40 سال تک میں نے نماز پڑھی، واللہ اللہ کی قسم مجھے آج تک یہ احساس نہیں ہوا میرے دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے، یہ بھی احساس نہیں آج تک ہوا۔ 40 سال نماز پڑھ لی، یہ احساس نہیں ہوا دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے۔ اور البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر کا واقعہ لکھا ہے۔
عروہ بن زبیر کا واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں موذی مرض لاحق ہو گئی، موذی مرض، ڈاکٹروں نے کہا ٹانگ کٹے گی، آپ کو ہم ایسی دوائی دیں گے جس سے آپ کا جسم ہماری زبان میں سن ہو جائے گا، آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ کہنے لگے مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، آپ اسی دوران اپنا کام کر لینا۔ عروہ بن زبیر نے 2 رکعت نماز نیت لی، شروع کر لی، دوران نماز انہوں نے اپنا کام کر لیا، انہیں دوران نماز اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا میرے جسم میں کیا رد و بدل کر دیا۔ یہ نمازیں خشوع والی نمازیں اس طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر میرے بھائیوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلتے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے، کیفیت یہ ہوتی تھی کان رجلا بکاء لا یملک عینیہ اذ قرأ القرآن، اپنے آپ پہ قابو نہیں ہوتا تھا، روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی جب قرآن پڑھتے تھے، رب کا خوف اور اس کی خشیت اتنی ان کے اوپر طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضرات دی وقار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ٹانگوں پہ وزن نہیں پڑ رہا، ٹانگیں بوجھ برداشت نہیں کر رہی، کیوں؟ خوف اور ڈر کا احساس اتنا ہے، جس مالک الملک کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، نیکیاں کتنی ہیں ہمارے پاس جس مالک کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ان صحابہ کرام کا احساس ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت اپنی زبان اقدس سے کئی مرتبہ ارشاد فرما دی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ تصور کیجئے کہ ہماری نماز کیسی ہے، اور ہم یہ سوچ کے آتے ہیں کہ 27 نمازوں کا ثواب تو پکا ہے، آگے جتنا مل جائے وہ رب کا فضل ہے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نمازوں کا خشوع کے حساب سے سنن نبی داود کی 796 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا ينصرف وما كتب له الا 10 صلواته، جب بھی بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے پھرتا ہے، اس کے لیے 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، تصور کیجئے اس کا ثواب کیسے لکھا جاتا ہے، تسعھا ثمنھا سبعھا سدسھا خمسھا ربعھا ثلثھا ونصفھا، اس کے خشوع اور خضوع کی بدولت ممکن ہے اس کا ثواب آدھا بھی نہ لکھا جائے، ممکن ہے اس کا ثواب 2 گنا بھی نہ لکھا جائے، ہم 10 گنا لیے امید لے کے آتے ہیں، یہ خشوع و خضوع کے حساب سے ثواب ملا کرتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز اچھی نماز بنانے کے لیے، خشوع اور خضوع سے بھرپور نماز بنانے کے لیے، اس کے لیے میرے بھائیوں یہ اہم بات ہے کہ اپنی نماز کے حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے اپنے رب کو کون سی نماز ہم پیش کر رہے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ضمرہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی 530 نمبر روایت ہے، فرماتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول شیء یرفع عن هذه الامہ الامانہ والخشوع، اس امت سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھایا جائے گا وہ نمازوں کا خشوع اور خضوع ہوگا، امانت کی پاسداری ہوگی، یہ قوم امانت داری سے بددیانتی کی طرف آ جائے گی، نمازوں میں خشوع اور خضوع لانے کی بجائے نمازوں میں دنیا کا دھیان بڑھ جائے گا، اس امت سے سب سے پہلے یہ اٹھے گا، خشوع اور خضوع اٹھے گا، حتی لا تکاد ترا خاشعا، آپ کو بہت کم ایسا ملے گا کہ کسی شخص کی نماز میں خشوع و خضوع ہو، ورنہ اس قوم سے اس چیز کو اٹھا لیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے، امام ترمذی نے اس قول کو 2653 نمبر حدیث میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں یوشک ان تدخل مسجد جماعت
فلا ترى فيه رجلا خاشعا، عن قریب آپ مساجد میں جائیں گے، لوگوں کو نمازیں پڑھتا دیکھیں گے، لیکن بہت ناممکن بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جامع مسجد میں بھی کہ جس شخص کی نماز خشوع اور خضوع سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں یہ احساس پیدا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، خشوع اور خضوع کا احساس یہ تو مومنوں میں تو ہوتا ہے، بدقسمتی یہ ہے یہ احساس منافقین میں تھا، جو بدقسمتی سے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اس کو جپھی ڈال لی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافق نماز میں سستی اور کاہلی کا شکار رہتے ہیں۔ سستی اور کاہلی یہ ان کو اس طرف لے کے جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے، ہرگز نہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَى، سست، يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں آتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کی یاد بہت کم، اللہ کا ذکر بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ یہ تعداد اور گنتی کو پورا کرنا اور نمازوں کے اندر وہ احساس نہ آنا، یہ بدقسمتی سے منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس علامت سے محفوظ فرمائے۔ حضرات دی وقار، نماز میں جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کا سب سے بڑا چور ہوتا ہے۔ فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاتہ، سب سے بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، کوئی شخص اپنی نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا لا يتم رکوعہ ولا سجودہ، مسند احمد کی 22,642 نمبر حدیث ہے کہ جب بندہ رکوع اور سجدوں کو پورا نہیں کرتا وہ نماز کا چور ہے، اور بدترین چور وہی ہے جو نماز کا چور ہوا کرتا ہے۔ تصور کیجئے، احساس پیدا کیجئے، اور یہ احساس لے کے آئیے کہ کہیں بدقسمتی سے کہیں ہمارا شمار ایسے لوگوں میں تو نہیں ہو رہا۔ اللہ کریم ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک دو باتیں اور سنیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود کی 425 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات، 5 نمازیں، من احسن وضوءہن، جس شخص نے اچھا وضو کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو ان کے اوقات پہ پڑھا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور اس کے رکوع کو بھی اور خشوع و خضوع کو صحیح معنوں میں رکھ کر ادا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ عند اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اس کے لیے ذمہ داری بن گئی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ ضرور معاف کر دے گے۔ اللہ کریم ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ، جو شخص یہ نہیں کرتا، رکوع و سجود پورے نہیں ہیں،
خشوع نماز میں اس کا برقرار نہیں ہے، فرمایا جو شخص نہیں یہ کام کرتا فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا کوئی عہد نہیں ہے، إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ يَغْفِرَ لَهُ، ایسے شخص کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے اللہ کے لیے کہ ایسے شخص کو رب معاف کرے یا نہ کرے، ایسے شخص کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہمارے خشوع کو برقرار رکھتے ہوئے ہماری معافی فرمائے، اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں بھی رکھیے کہ یہ کامیابی کا وہ راستہ ہے، قد افلح المومنون، کہ مومن فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور 11ویں 10ویں آیت میں فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہوں گے، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی نماز کے خشوع کے حوالے سے یہ بات بھی فرمائی ہے جو آپ نے ابھی حدیث سماعت فرمائی، 5 نمازیں پوری کریں، رکوع اور سجود پورے کریں۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں سنن نبی داود کی 1420 نمبر، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے بندوں پہ فرض کی ہیں، فمن جاء بہن لم یضیع منہن شیئا، جو شخص ان 5 نمازوں کو لے کے آتا ہے، ان 5 نمازوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ضائع نہیں کرتا، استخفافا بحقہن، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ، میرے نبی نے فرمایا ہے کان لہ عند اللہ عہد ان یدخلہ الجنہ، اللہ رب العالمین کی اب ذمہ داری ہے اس شخص کو اللہ جنت ضرور عطا فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری عبادات کو بھی ایسی توجہ والا، خشوع والا، خضوع والا، اور عبادات کو کامل توجہ والا بنائے، اور ہماری عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔